میں آپ دونوں سے میں نا تھوڑا کھل کے پوچھتا ہوں. دیکھیں سائنز آف دی آور میں نا مطلب کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں, ظاہر ہے جس کو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں سمبلزم ہے یا ہڈن لینگویج ہے, اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے. جیسے کچھ لوگ یہ جو حدیث ہے کہ the slave girl will give birth to her master. اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو ڈیپلی انالائز نہیں کریں گے نا, ایک تو اس کو اس طرح انالائز کیا جاتا ہے کہ بچے بدتمیز ہو جائیں گے, وہ ماسٹر بن جائیں گے اس کے, لیکن اس کو سروگیسی کے حوالے سے بھی انالائز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں سروگیسی میں آپ ہائر کرتے ہیں ایک خاتون, اس کا ووم, اور وہ بایولوجیکل مدر نہیں ہے, وہ صرف وہ برتھ والی مدر ہے, تو وہ اٹ از جسٹ لائک ہائرنگ اے سلیو گرل اینڈ شی از گیونگ برتھ ٹو سم ون ہو از ہر ماسٹر. تو یہ دیکھیں اس طرح کانٹمپلیٹ کرنا تاکہ مزید واضح کر دیں ہم لوگوں کو کہ دیکھو یہ چیز تو آ گئی ہے, ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, تو ناؤ یو شوڈ پریپیئر. علی بھائی اگر آپ اس کو اس طرح جوڑتے ہیں اور یہ ایک اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے انداز سے اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ نا ایک سرٹنٹی وہی کریٹ کر رہے ہیں. ہاں, انفارچونیٹلی انسان جو ہے نا وہ اگنورنٹ ہے پھر. صحیح. کیونکہ دیکھیں جو یہ سروگیسی والا جو ابھی معاملہ ہے یہ ایک جدید زمانے کا معاملہ ہے. آج سے لیٹ سے 50 ایئرس پہلے 60 ایئرس پہلے یہ جب فنومینا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو ہو سکتا ہے کوئی علماء جو ہیں یا کچھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سرٹنٹی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوں. تب ہاؤ ڈو یو نو کہ کل کوئی اور ریالٹی نہیں آ جائے گی جس میں وہ بہتر بیٹھنے لگ جائے گی یہ حدیث. سو دا تھنگ از کہ انسان جو ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں نص کو جس کو دیکھ رہا ہوں میں اور اس کی جو میں انٹرپریٹیشن نکال رہا ہوں, اس کے اندر جو ہے نا ایک روم فار ایرر ہے. ٹھیک ہے نا. اب قل هو اللہ احد کو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں, آپ وثوق کے ساتھ کہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیکاز یو ہیو ایک تو یہ نص ہے قرآن کی جس کے اندر جو محکم ہے, جس کی جو میننگ ہے بڑا کلیئر ہے. دوسری بات یہ آپ کو اتنی سپورٹنگ ایویڈنسز مل جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یو کین بی ویری شیور اباؤٹ اٹ. سو اٹس جسٹ دیٹ اٹس ناٹ کہ یو کانٹ پریزنٹ دیز اوپینینس کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن ایک ہیوملٹی کے ساتھ, ایک ہمبلنس کے ساتھ, نالج کے سامنے ہمبل ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نالج کا اسپیکٹرم اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے. صحیح. صرف یہ بات ہے. میں احمد بھائی کی بات پر تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا آپ کے سوال سے متعلق. یہی دیکھیں یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا, ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی احادیث کو ذکر کریں تو کوشش کریں کہ ساری احادیث جو اس سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھیں, پھر آپ کو میننگ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث میں آتے ہیں, ایک حدیث میں یہ لفظ ہے, یعنی الفاظ جو آپ نے ذکر کیے, اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان تلد المرأة ربها. یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایک عورت اپنے ماسٹر کو وہ کرے گی, پیدا کرے گی. اور ربا کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں بعض اوقات بعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعل کہتے ہیں شوہر کو. تو بعض علماء نے یہ بھی مطلب یہ بھی روم ہے اس میں. تو اب اس کا مطلب ہے یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ جی ایک عورت اپنے شوہر کو پیدا کرے گی. تو اگین وہی والی بات ہے جو یہ ساری جب احادیث ہم دیکھتے ہیں, اسی لیے علماء نے اس کو کوئی 6-7 معنی ذکر کیے ہیں. تو اگین وہی والی بات ہے کہ جب ہم کانٹمپلیٹ کریں تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ احمد بھائی والی ہم ایک تو سامنے رکھیں, اور پرنسپل جب سامنے ہوں گے تو یہ چیزیں مسئلے تنگ نہیں کریں گی, ہمیں یہ چیزیں نا پریشان نہیں کریں گی. آپ نے پاسبلٹیز جب دیکھ لیں کہ یار اگر اس طرح بھی یہ الفاظ بھی ہیں تو اس سے مطلب کیا ہوگا. کوئی بندہ اس سے معنی یہ بھی مراد لے سکتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ یعنی انسیسٹ کے ریلیشنز بہت کامن ہو جائیں گے, تو مطلب یہ بھی میننگ آ جاتا ہے. تو اگین ایک میننگ ہو سکتا ہے یہ زیادہ کر رہا ہو, تو اگین دیر از اے روم فار ملٹیپل تھنگس, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے معنی علماء نے جو بیان کیے ہیں وہ بہت جو ہے نا وہ بڑے کلوز پتہ چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پرنسپل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پرنسپل کے بغیر اپروچ نہیں ہمیں یوز کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے احمد بھائی نے ایک اور میں کمنٹ کروں گا جو شروع میں انہوں نے بات کی پہلے, کہ ایک پرنسپل علماء نے بھی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ التأنی فی الحکم والتنزیل, کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. اصل میں یہ والا مسئلہ ہے, جیسے انہوں نے بیان کیا نا کہ جلدی کرنا, کہ فوراً ایک جمپنگ ٹو دا کنکلوژن, کہ آپ نے ایک انسیڈنٹ سے اتنا انفلوئنس ہوئے کہ آپ نے کہا کہ یار یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے, ضرور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی گواہی ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ 9/11 کی کچھ نہ کچھ ضرور کچھ نہ کچھ حدیثوں میں ہونا چاہیے.
یعنی کنفرمیشن بائس بھی کہتے ہیں بالکل، کہ پہلے سے آپ ایک چیز اخذ کر چکے ہیں اور اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی ایک ریٹروسپیکٹیو اپروچ ہے کہ آپ نے انسیڈنٹ کو دیکھا اور اس کو آپ نے پیچھے سے اپلائی کیا حدیث کے اوپر. ہونا یہ چاہیے کہ آپ حدیث کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں اچھا یہ کہاں کہاں پہ مل رہا ہے. یہ بہتر اپروچ ہے. تو بہت سے لوگوں نے مطلب یہ کام 9/11 کے بارے میں کیا, کچھ حدیثیں وہ نکال دیں کہ جی وہ ایک پرندہ ہوگا وہ جا کے وہ لگے گا تو اس کو کہا کہ یہ دیکھیں جی حدیث میں آ گیا, اور اسے تو حالانکہ ضروری نہیں ہے, دیکھیں ہمیں نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں اگین کوہرنٹ ایک فریم ورک تب آپ کا بنتا ہے جب آپ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں جو علماء نے بہت دھیان سے اور بڑی یہ مسائل کو دیکھ کے ہی اصول وضع کیے ہیں جو آ سکتے. ویری ماشاء اللہ کمپریہنسو. اور اس پہ میں بتاتا چلوں آڈینس کو کہ آپ کا تو پورا ہے وہ ایک شو اس پہ ایکیڈیمک ڈسکورس کا کہ سائنس آف دا ڈے آف آور کو ہم نے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا اور اپروچ کیا ہونی چاہیے. تو میں آڈینس کو ڈائریکٹ بھی کرنا چاہوں گا